أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کئی آیتوں کی تلاوت کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھو بسم اللہ کہو، لیکن لیکن نماز غفیلہ میں جو آپ دو آیتیں سورہ حمد کے بعد پڑھتے ہیں، اس میں اگر بسم اللہ پڑھ دے تو کوئی حرج نہیں، نہیں پڑھا تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو نماز کا طریقہ ہے اس میں بسم اللہ کے بنا یہ آیتیں ذکر ہوئی ہیں۔ صاحب عروہ کا نظریہ بھی یہی ہے، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ یہ جو چار جگہیں ہیں جہاں پر انسان کو اختیار ہے کہ نماز کو اختیاری قصر یا تمام پڑھے، اس میں چاروں شہر مراد ہیں، کیونکہ بعض روایات میں کربلا حرم الحسین کا جملہ موجود ہے اور کوفہ حرم امیر المومنین، تو لہذا دو مثبت چیزوں میں آپس میں قید نہیں ہوتا، تو لہذا وہ جو قید ہے وہ فضیلت پہ آئے گی، یعنی کیا، لہذا کربلا پورے شہر میں چاہے وہ جتنا بڑا ہوتا چلا جائے، جہاں تک اسے کربلا کہا جائے گا وہ جگہ انسان کے لیے نماز پڑھنا اختیار میں ہے کہ وہ نماز کو قصر اہتمام پڑھے، جہاں تک کوفہ کہا جائے۔ ہاں، نجف ابھی کوفہ میں نہیں کہا جاتا، لیکن سہلا کی طرف سے جتنا بڑا ہوتا چل وہ بہرحال کوفے کے حکم میں رہے گا۔ پہلے کوفہ بہت بڑا شہر تھا، کوفہ ہمیشہ بڑا تھا، لیکن نجف کی طرف کے اسے وہ کوفہ نہیں کہتے تھے، اسے اس کو بحر النجف کہتے تھے۔ قصے صافی صفا میں خود آپ کہ شخص اپنے باپ کے جنازے کو لے کر آیا کہ حضرت سے کہا کہ پیغمبر سے سنا تھا میرے والد نے یعنی خود اس وقت بھی جو روایت اس شخص نے بیان کی اس پہ یہی کہا کہ آپ کا مدفن جو تھا وہ کوفے میں نہیں تھا، کوفے کے علاوہ ایک جگہ مانا جس کو نجف آج کہا جاتا ہے، اور خود صاحب عروہ نے کہا کہ 5 کلومیٹر کے آس پاس تھا کوفہ۔ لہذا آپ جہاں تک کوفہ کہا جائے کوفے کے حکم میں، لہذا چونکہ حکم میں کوفے کا نام ہے۔ فرمایا کہ قصر جو ہے وہ احوط ہے، بہت سے علماء نے اس کو قبول حاشیہ نہیں لگایا، لہٰذا سب نے قبول کیا ظاہری طور پہ کہ قصر ایسے موقع پر احوط ہے اور تمام پڑھنا افضل ہے۔
یہ تو دلیل کے لحاظ سے ہے. اور دلیل نے کیا کر رکھا؟ انگور کا پانی میں جوش آ جائے تو نجس ہو جاتا ہے. ایک بحث ہے کہ صرف نجس ہے یا صرف حرام ہے. یہ بحث اپنی جگہ پر ہے، لیکن مطہرات میں، اور اس کا مطہر کیا ہے کہ دو سوم اس کا جل جائے، ایک سوم بچے، وہ طاہر بھی ہے اور حلال بھی ہے. دلیل شرعی یہی ہے. ہم دلیل کے مطابق عمل کریں گے، کیونکہ مشہور نے نجیز بھی مانا ہے اور حرام بھی مانا ہے. مویز دوسری چیز ہے. مویز خشک ہوتی ہے، مگر یہ کہ اس کو پانی میں ڈالا جائے اور اس کو، اب یہاں پہ استصحاب تعلیقی ہے. تو اب مویز کے سلسلے میں کہ اس پہ جوش آنے کے مویز و کشمے میں بھی حکم ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ آپ گوشت پہ ڈال دیں تو یہ نجس اور حرام نہیں ہوں گے اگر جوش آ جائے، لیکن اختلافی ہے. بعض علماء نے اس کو نجس بھی کہا ہے. مرحوم شیخ انصاری نے اس مسئلے کو مقاصد میں بیان کیا ہے کہ اس روایت پہ اعتبار سندی نہیں ہے، اور مشہور علماء نے اس پہ عمل بھی نہیں کیا، تاکہ جبران عمل کر کے کی وجہ سے شاید صنعت کو بہتر کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، علماء نے عمل بھی نہیں کیا اس کے اوپر. شیخ انصاری نے مقاصد میں بآخر کوئی حرج نہیں کہ انسان کئی غسل واجب کی ایک ہی نیت پہ کر سکے. واجب غسل و مستحب غسل کو ایک ہی نیت میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے وضو. تو کہ اس میں کوئی حرج نہیں حاضر سے کہ خدا عالم نے ہر چیز اہل بیت کے لیے، سب کچھ اہل بیت کے لیے بنایا. آسمان کو، چاند کو، ستارے کو، حدیث قصہ میں اور دیگر روایتوں میں باقاعدہ ہے یہ چیز. سب کچھ اہل بیت کے لیے بنا، سب کچھ ان کا ہے. لیکن اس کے باوجود خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ زمین کو خریدتے تھے، بیچتے تھے، جبکہ سب کچھ ان کا تھا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سبب خلقت ہوئے ہیں. حضرت علی زمین خریدتے تھے، بیچتے تھے لوگ. کیا خدا ہر چیز کا مالک نہیں ہے؟ پھر ہم لوگ کیسے زمین خریدتے ہیں جو ہماری ملکیت میں آ جاتی ہے؟ اس کو کیا علمی لحاظ سے کہتے ہیں کہ طول میں مالک ہونا، عرض میں نہیں.
لہذا یہ غصب نہیں کہلاتے. آج انسان جس کو ہر وہ خریدتے رہتے ہیں وہ غصب نہیں ہے. مکرو ہے، یہ شرعی طور سے مکرو ہے. یہ روایت جو ہے اس کو وسائل میں بھی ہے. بنی امیہ بنی عباس جنگ کرتا. تو جو جنگ کرتے تھے اس میں تو لوگ جو گرفتار کرتے تھے ان کو غلام و کنیز بنا دیتے. تو چونکہ یہ جو جنگیں ہیں بغیر امام معصوم کے، یہ جو بغیر امام کی اجازت یہ سب باطل ہیں. جب یہ باطل ہیں تو اس کے اندر جو لوگ گرفتار کیے گئے وہ غلام اور کنیز کی حیثیت سے کیسے خریدے و بیچے جا سکتے ہیں؟ بنی امیہ بنی عباس ان لوگ کو غلام اور کنیز بنا کے بیچتے تھے. تو جو لوگ خریدتے تھے، تو چونکہ یہ شرعی طور سے یہ جائز نہیں ہے جنگ ان کی. لہذا حضرت نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو یہ کنیزی ہے یا غلامی ہے یہ غلط ہے، کیونکہ ہم اہل بیت کی اجازت کی بنا ہے. اگر بنی امیہ یا بنی عباس جو خمس میں معتقد نہیں، اگر وہ شیعہ کو کوئی چیز دے، کیونکہ وہ لوگ تو خمس دیتے نہیں ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں، امام نے فرمایا کہ وہ میں اپنے شیعوں پہ حلال کرتا ہوں، لیکن کنیز کو حلال نہیں کیا جو بنی امیہ و بنی عباس نے غیر شرعی جنگوں کے ذریعے سے حاصل کی. چونکہ امام غائب ہیں، لہذا ابھی ہم امام کی غیبت میں کیا کریں گے؟ امام کے حاکم شرع کی اجازت سے لیں. جہاں بھروم بھائی نے بھی کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ زمین آباد زمینیں تھیں، تو وہ جن زمینوں کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ تو وہ لوگ احتیاط کرتے تھے اور حاکم شرع کی اجازت سے یہ کام کرتے تھے. بعض نے فرمایا جس میں بھائی بھی شامل ہیں کہ اس میں اب اس دور میں ضروری اجازت لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ فقیر سے اجازت لینا خود اب احتیاط ہے، اور یہ احتیاط لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. البتہ بعض اس کو ضروری سمجھتے تھے. ہم نے ایسے فقہا سے میں نے ملاقات کی ہے جو اس کو ضروری سمجھتے تھے. میں نے زوار سے اکثر یہ نصیحت کی ہے، وہی نصیحت
کہ جو امام رضا کی ہے حیثیت ہے کہ ہمارے علوم کو حاصل کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ. آپ زائر ہیں، جب آپ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں تو امام رضا سے وعدہ کریں کہ ہم آپ کی وصیت پر ہم عمل کریں. کیسے؟ امام نے فرمایا ہمارے علوم کو حاصل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ. آپ میں سے جو جس حد تک کوشش کر سکتا ہے اہل بیت کے علوم کو حاصل کرے، احکام شریعہ، عقائد، اور اپنے اپنے طریقے سے وہ دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو سکھائے، چاہے اپنے رشتہ دار ہوں، قبیلے کے لوگ ہوں، یا گاؤں کے لوگ ہوں، یا شہر کے لوگ ہوں، کہیں بھی، جہاں تک اب ہم علوم اہل بیت، یہ امام رضا علیہ السلام کا کلام ہے، ہمارے علوم کو جانو، سیکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ. مناسک میں موجود ہے یہ مسئلہ، مناسک معاصری میں اکثر نے اس کو قبول کیا کہ یہ علوم منہا امر ضرور ہے لیکن واجب نہیں ہے، مستحب ہے. دیکھیے اصل یہ ہے کہ ہم ذب کرے اس، اصل یہ کہ ذبیحہ انجام دے من قربانی حج کی. ہاں مومنین کو دیں، مستحب ہے اصل میں خود کھانا، واجب نہیں ہے. متولی شرعی کون ہے؟ جس نے کوئی مکان کیا کوئی جگہ، تو اس نے اگر آپ کو متولی بنایا ہے، کسی اور کو اس نے بنایا، اپنے اپنے رشتہ دار کو یا کسی کو، وہ متولی شرعی ہے. لیکن اگر کسی نے کسی چیز کو وقف کیا لیکن متولی نہیں بنایا، نہ خود کو نہ کسی دوسرے، تو متولی شرعی کون ہے؟ فقیہ ہے جامع الشرائط. ہاں، اب مجتہد جامع الشرائط کسی اور کو اپنے حکم سے متولی بنا سکتا ہے، اور وہ اپنی مصلحت کے لحاظ سے، وقف کے فائدے کے لحاظ سے عمل کرے گا. کیونکہ حکم جو ہے وہ متولی شرعی کے پاس ہے. اور اگر اس سے تولیت کئی لوگوں کو دے رکھی ہو، یعنی کہ مل کر کریں، تو سب کا راضی ہونا اس میں ضروری ہے. حتیٰ وہ جو شرعی متولی ہے اس کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ وقف کی منشا کے خلاف عمل کر. وہ اس کے عمل کے بعد پھر کچھ اور کرنا چاہے، تولیت کے بعد بدل نہیں سکتا. حتیٰ وقف کرنے والا وقف کرنے کے بعد وقف کو بدل نہیں سکتا.
جو طلاق دے رہا ہے اس کے لیے عادل ہونا، جو طلاق کا صیغہ پڑھ رہا ہے اس کا عادل ہونا شرط نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو سن رہے ہیں، جو گواہ ہیں، ان کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، پڑھنے والا کبھی کبھی استغفار کرتا ہے کہ اگر کبھی گناہ کی وجہ سے عدالت چلی گئی ہو تو اس استغفار سے عدالت واپس آ جاتی ہے، لہذا روایت خاص کی وجہ سے احتیاطاً یہ عمل انجام دیا جاتا ہے، اور تمام طلاق جو ہیں ان کو شاہد کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے تمام شرائط جو ہیں وہ، یہ تمام طلاقوں میں موجود ہے۔ ہاں کبھی کبھی حاکم شرع کو اجازت ہوتی ہے طلاق دینے کی، لیکن شرائط طلاق جو ہیں وہ پھر بھی باقی رہیں گے، جس میں شرائط نہ ہوں وہ طلاق ہی نہیں ہے، چاہے وہ 10 بار صیغہ پڑھا جائے۔ فقط نفقہ جو ہے وہ زندہ کے لیے ہے، مرنے کے بعد صرف کفن واجب نہیں ہے، صرف زوجہ کیا کفن شوہر پہ واجب ہے، نفقہ دنیاوی چیزوں کے لیے ہے۔ 'اگر یقین ہو کہ وہ جس نے وصیت کی ہے، مثلا ماں نے وصیت کی ہے کہ اس کی میت جو ہے خاک ہو چکی ہے، تو اس کو بنفش تو اگر یقین نہ ہو تو نہیں، نفش قبر جائز نہیں، وصیت اپنے آپ باطل ہو جائے گی۔ 10 سال اور 30 سال کوئی حیثیت نہیں ہے، عام طور سے غالباً 30 سال میں ختم ہو جاتے ہیں، 30 سال بعد مثلا نہیں دیکھیں، البتہ یہ علاقوں میں فرق کرتا ہے، کوئی معیار ہے۔ یقین ہونا ضروری ہے کہ اگر قبر کھودی جائے گی تو اس میں کچھ نہیں ملے گا، تب اس کو کھول سکتے ہیں، ورنہ نہیں کھول سکتے۔ میں نے نہیں کہا، اس میں استدلال انہوں نے کی، اس میں اجماعی نہیں ہے مسئلہ، لیکن چونکہ یہ شخص بہت صاحب عروہ نے اس کو قبول کیا ہے، شخص کی وجہ سے، اس لحاظ سے سمجھیں کہ اگر مستحب نہیں ہوتا تو یہ شخص جو اتنا شخص اس طرح کی وصیت نہیں،
لیکن سب نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ باب مستحبات میں وسعت ہے۔ میں نے بھی اس کو قبول کیا ہے عروہ میں، اور حاشیہ نہیں لگایا ہے یہاں پہ۔ نفقہ تمکین کے مقابلے میں، اگر تمکین نہیں کر رہی ہے، تمکین نہیں کر رہی ہے، یا کیونکہ قرآن میں کریم نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ معاشرت رکھو، تو اگر وہ شوہر معاشرت نہیں رکھ رہا اس کے ساتھ تو وہ ترک کر سکتی ہے تمکین۔ اگر تمکین کر رہی ہے تو زوج پر واجب ہے، شوہر پر واجب ہے اس کا نفقہ دینا۔ اعمال حج میں طہارت شرط نہیں ہے، صرف طواف میں، اور نماز طواف ہے وہ بھی واجب، حتی طواف، طواف مستحب میں ہمارے پاس شرط نہیں ہے، مستحب ہے کہ ہم طہارت کے ساتھ جائیں۔ ہاں نماز میں شرط ہے طہارت، چاہے مستحب طواف کی ہو چاہے واجب کی۔ اگر اس سے اگر اس نے طواف کیا تو خود طواف میں طہارت شرط نہیں ہے۔ اگر آپ عروہ کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ میں نے حاشیہ نہیں لگایا۔ روایت خاص ہے کہ طواف مستحب میں یہ تو ایک تحیت مسجد کی نماز پڑھ، مسجد الحرام کے لیے خاص ہے کہ انسان اگر مسجد الحرام میں داخل ہو تو طواف کرے، باقی جگہوں پہ اگر داخل ہو تو نماز مستحب ہے۔ اس کو عربے میں بیان کیا گیا کہ نماز طواف جماعت سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام میں طواف کرے، باقی مساجد میں ثواب ہے نوافل پڑھنے کا، تحیت مسجد پڑھنے کا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔